1947 کے تقسیم کے وقت لاہور کی پرانی انارکلی میں ایک حویلی تھی جسے لوگ کوٹھا نمبر 27 کہتے تھے۔ اس حویلی کی اینٹیں سرخ تھیں، روشندان ٹوٹے ہوئے، اور اس کی شہرت اتنی بھیانک تھی کہ رات کے وقت کوئی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہاں کبھی ایک رئیس رہتا تھا، نواب شمس الدین۔ اس کی بیوی زینت بیگم انتہائی خوبصورت تھی، مگر اس پر ایک کالے عامل نے نظر بد ڈال دی۔ زینت پاگل ہو گئی۔ اس نے اپنے ہی 3 بچوں کو پانی کے کنویں میں پھینک دیا اور پھر خود کو آگ لگا کر جان دے دی۔ کہتے ہیں اس رات کے بعد نواب شمس الدین نے بھی خودکشی کر لی، مگر مرنے سے پہلے اس نے عامل کو قتل کیا۔ عامل نے مرتے وقت حویلی پر لعنت کی، یہاں جو بھی قدم رکھے گا اسے میں اپنی دنیا میں کھینچ لوں گا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ کوٹھا خالی رہا۔ سن 1952 میں سرکاری زمینوں کی فہرست بنی تو یہ عمارت خریدنے کے لیے نیلامی میں لگی۔ ایک نوجوان سرکاری افسر احمد حسین نے سستے داموں اسے خرید لیا۔ احمد تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھا۔ اس نے سب کہانیوں کو بکواس سمجھا۔ اس کا ارادہ تھا اسے گودام بنانے کا کرائے پر دینے کا۔ وہ پہلی رات وہاں سونے کے لیے آیا۔ ساتھ اس کا دوست جمیل بھی تھا۔ دونوں نے قالین بچھائے، لالٹین جلائی اور ہنس ہنس کر مقامی کہانیوں کا مذاق اڑایا۔ آدھی رات کو عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، کنویں میں پانی اچھلنے جیسی۔ جمیل نے کہا یہ شاید چوہے ہیں یا ہوا، لیکن احمد جاگ کر سننے لگا۔ آواز واضح ہو رہی تھی، امائینہ ہے، امائینہ ہے۔ یہ کسی بچے کی کمزور لرزتی ہوئی آواز تھی۔ جمیل کے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے لالٹین اونچی کی، سایہ دیوار پر ابھرا۔ ایک عورت کی شبی بال بکھرے، آنکھیں گڑے میں سفید جلتا ہوا لباس، نکلو یہاں سے۔ وہ آواز گونجی مگر زبان سے نہیں، دماغ میں۔ جمیل تو بھاگ گیا۔ احمد جواں مرد تھا، رک گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عورت کی شبی دھند میں بدل گئی مگر اس کے عقب میں 3 چھوٹے سائے نکلے جو کنویں کی طرف گھسٹتے چلے گئے۔ بچاؤ ہمیں! بچوں کی آوازیں گونج۔ اگلی صبح جمیل گاؤں والوں کے ساتھ واپس آیا۔ احمد حویلی کے صحن میں بے ہوش پڑا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر اس میں زندگی نہیں تھی۔ زبان باہر نکلی ہوئی تھی جیسے پھندا لگا ہو۔ گاؤں والوں نے احمد کی لاش نکالی۔ اس کے گلے پر نیل کے نشانات تھے، مگر حویلی میں کوئی رسی نہیں تھی۔ جمیل گواہی دیتا رہا کہ احمد خودکشی نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس آئی، کیس درج ہوا، مگر پھر فائل بند ہو گئی۔ کوٹھا نمبر 27 پھر خالی ہو گیا۔